الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ انسانوں کے سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو نگاہوں کو سرور اور نور بخش رہا ہے، یہ در حقیقت حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کی محبت کا اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان و مال اور آبرو نثار کرنے والوں کا مجمع ہے، اور ان کے ساتھ شریک ہو جانا اور ان کی رفاقت میں چند لمحے گزار لینا بھی میں ایک عظیم سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم کانفرنس اور اس کے عظیم اجتماع میں شریک ہونے والے ہر فرد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی علامت، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے نظر میں، جس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو اور ساری دنیا کائنات کے انسانوں سے بھی زیادہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا ان میں سے ایک ایک صفت کے اوپر بندہ اپنی جان قربان کرے. ان صفات میں بہت بڑی عظیم صفت یہ تھی کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو پہلے تشریف لائے وہ کسی ایک قوم کے لیے آتے تھے، کسی ایک قبیلے کے لیے آتے تھے، کسی ایک خطہ زمین کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف حجاز والوں کو نہیں، یہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اور انسانیت کے مفہوم میں، للناس جمیعا کے مفہوم میں جس طرح وہ لوگ داخل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، حضرات صحابہ کرام یا دوسرے مسلمان، اسی طرح آپ کے بعد آنے والے، آپ کے بعد جتنی آنے والی نسلیں ہیں وہ سب للناس جمیعا کے اندر داخل ہیں. لہذا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، اور کوئی شخص جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اس کے نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں، اور اس کو کبھی بھی اسلام کے دائرے میں برداشت نہیں کیا گیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے، داعیان اسلام نے روز روشن کی طرح یہ بات واضح اور مبرہن کر دی کہ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہو کسی بھی معنی میں، چاہے وہ ذلی کا ہے، بروزی کا ہے، عکس کہے، کچھ سڑیا اصطلاح استعمال کرے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا
کوئی دعویٰ کرے تو وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اس کو دار اسلام میں کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں اس حقیقت کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں ختم نبوت کا عقیدہ اس کے دستور اساسی کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مسیح موعود یا مہدی قرار دینے والے لوگ ہیں، وہ ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سے ظلم کیا گیا، ہم مظلوم ہیں، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ حالانکہ خود ان کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے شاید بعد میں متفقہ طور پر خارج کیا، لیکن انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز ہی ساری امت مسلمہ کو کافر قرار دے کر کیا، اور یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے پوری امت مسلمہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور کفر کا فتویٰ ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، اس کی نبوت کا انکار کرے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کسی کو غیر مسلم کہنا، کسی غیر مسلم کو غیر مسلم کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے، لیکن کنجریوں کی اولاد کہنا ساری امت مسلمہ کو، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا کو انہوں نے نہ صرف کافر کہا بلکہ کنجریوں کی اولاد قرار دیا۔ تو ظالم وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ مظلوم امت مسلمہ ہے یا وہ تھوڑا چھوٹا سا گروہ ہے؟ امت مسلمہ مظلوم ہے، امت مسلمہ مظلوم ہے۔ ان کے کلیجوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کر کے، آپ کے ختم نبوت پر حملہ کر کے چھلنی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ ان کے ظلم و ستم کا شکار رہی۔ ان کی سیاسی ہتھ کنڈوں نے نہ جانے کتنے حریت پسند مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے، اور ان کے لیے انہوں نے راستے بند کیے، ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، روڑے اٹکائے۔ تو ظلم در حقیقت اس شخص نے کیا جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ یہ بکواس کی کہ میں عین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم حق بات کہتے ہیں اور حق بات کا اعلان کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں کبھی کوئی شرمندگی نہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت شمع نبوت کے پروارے کے، جہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ قربان کر دو، وہاں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کے بہکانے کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو ان کو دعوت دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو نصیحت کے ذریعے، اور اچھی نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے، اور جب جدال کا وقت آئے تو جادلھم باللتی ہی احسن، ان کو احسن طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو یا مباحثہ کرو یا جدال کرو۔ لہذا میں یہ گزارش کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ پاکستان کے اندر یہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ان کے جال میں پھنس رہا ہے اور ان کے پھیلائے ہوئے فتنے کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو محبت سے، پیار سے اور حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کو اسلام کی طرف واپس لانے کی دعوت دیں، اور اسلام کی طرف واپس لائیں اور ان کو در حقیقت صحیح معنی میں مسلمان بنائیں۔ تو میں اس عظیم اجتماع کے اندر جمع ہونے والوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کو موقع ملے اور کسی ایسے شخص کا آپ کا مقابلہ ہو، یا ایسے شخص کے ساتھ آپ ایسے شخص کو پائیں جو غلط فہمی کی وجہ سے اس راستے پر پڑ گیا ہے، اس کو دعوت دیں اسلام کی، صحیح اسلام کی، اور اس کے لیے الحمدللہ علماء کرام نے اتنا بڑا لٹریچر فراہم کر دیا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب قومی اسمبلی میں یہ معاملہ زیر بحث تھا تو اس وقت علماء کرام نے متفقہ طور پر ان کے تمام اعتراضات کا، تمام دلائل کا مدلل جواب دیا، اور اس سے پہلے بھی بے شمار سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ایک مسلمان کو ان سب سے باخبر ہونا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے مرزائی وہ
چاہے ان کے علماء میں داخل نہ ہوں، لیکن وہ اپنے مذہب کی اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی مسلمان سے واسطہ پیش آ جائے تو وہ اس کو دھوکہ دے کر دل سے کام لے کر اس کو غیر مسلم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بھی اس کام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع عطا فرمائے تو ہم ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں تو آئینی طور پر یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی، اگرچہ بہت سے کلیدی مناصب پر اب بھی بہت سے غیر مسلم قادیانی موجود ہیں، لیکن کم از کم آئینی طور پر یہ مسلم، اور یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے مواقع کم ہیں۔ لیکن جب میں کبھی یورپ کا سفر پر جاتا ہوں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جرمنی میں، اٹلی میں، فرانس میں، برطانیہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں، اور اسی طرح نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں اور فجی آئی لینڈ میں ان کے تبلیغی مراکز قائم ہیں، اور وہاں ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے دجل و فریب کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر العیاذ باللہ وہ اسلام کی غلط تعبیر کو حق سمجھتے ہیں، ان تک اپنے ختم نبوت کا پیغام ان کی زبان میں پہنچائیں، ان کے اسلوب میں پہنچائیں، اور ان کے اوپر یہ واضح کریں کہ یہ در حقیقت اسلام نہیں ہے، یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے۔ اس بات کا ان کو فہم عطا کریں، ان کو سمجھ عطا کریں، اس کا ایسا ہم لٹریچر تیار کریں، ایسے ہم داعی تیار کریں کہ جو ان علاقوں میں جا کر ان کی زبان میں ان کی تردید کریں اور لوگوں کو کا ایمان خطرے میں پڑنے سے بچائیں۔